الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علییا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 35 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر۔ مرد محافظ و نگران ہیں کس پر؟ عورتوں پر۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت و آرام کے لیے۔ فالصالحات، تو نیک عورتیں قانتات، اطاعت گزار ہو جاتی ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب، مردوں کی غیر حاضری میں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی نافرمانی کا تو پہلے نرمی سے، فاعظوہن، پہلے نرمی سے انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور پھر الگ کر دو انہیں خوابگاہوں سے، یعنی اپنے سونے والے کمروں سے، واضربوہن، پھر بھی باز نہ آئیں تو مارو انہیں، فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تمہاری تو نہ تلاش کرو ان پر ظلم کی راہ، ان پر ظلم کی راہ نہ تلاش کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ عظمت و کبریائی میں سب سے بالا، سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر خوف کرو تم ناچاکی کا ان کے درمیان، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مقرر کرو ایک بینچ مرد کے کنبہ سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک بینچ عورت کے کنبہ سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں بینچ ارادہ کریں گے صلح کرانے کا تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان۔ یا میں پہنچتا ہوں تو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے خبردار ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر۔ عہد جاہلیت کی کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والا، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، اس کی اصلاح و درستگی کے ذمہ دار کو عربی میں قوام کہا جاتا ہے۔ عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ الرجال قوامون، قوام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈر اور ہر مملکت کا ایک فرما روا ہونا ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم کی تعمیل کرے، اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو۔ صرف گھر کا کفیل نہیں چاہیے، گھر کو خوشحال رکھنے والا بھی ہونا ضروری ہے، اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کی ہر مختصر مگر اہم ریاست کا سکون و اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ گھر میں میاں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب ہیں، تو چلو بچوں کو چھوڑ دو، میاں بیوی دو رہ گئے، ان دونوں میں سے کس کو ذمہ داری سونپی جائے؟ تو اب یہ ذرا توجہ سے سنیے، اور اس بارے گناہ کو اٹھانے کی بہترین، ایک تو سونپی کسی جائے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ بہترین صلاحیت کس کے پاس ہے،
تو اس کے دو ہی امیدوار ہیں، ماں اور باپ۔ کون کون؟ ماں اور باپ۔ قرآن حکیم نے باپ کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے، ویسے ہی نہیں، وجہ بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ہی یہ وجہ بھی بتا دی کہ اس میں وہ دو خوبیاں ہیں، ایک خوبی وہابی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، وہاب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہبہ ہو، اور کسبی کہتے ہیں جو خود محنت سے حاصل کی جائے۔ انہی کے باعث وہ گھر کی مملکت کا رئیس مقرر کیا گیا ہے۔ پہلی خوبی تو یہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مرد اپنی جسمانی قوت، ذہنی برتری، معاملہ فہمی اور دور اندیشی میں بلا شبہ عورت سے بڑا ہوا ہے۔ یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں مرد عورت میں ان سے زیادہ ہے، قوت مرد کی زیادہ، معاملہ کو سمجھنا مرد کا زیادہ عورت کی نسبت، ذہنی برتری یہ بھی عورت کی نسبت مرد کے پاس زیادہ، دور اندیشی یہ بھی عورت کی نسبت مرد کے پاس زیادہ ہے۔ اس چیز کو قرآن نے یوں اپنے مختصر الفاظ میں بیان فرمایا، بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر۔ اور مرد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بیوی بچے کے جملہ اخراجات، ان کے آرام و آسائش، ان کی حفاظت و صیانت کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہے۔ اس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضروریات و آرام کے لیے، کہ مرد خرچ کرتے ہیں، کماتا بھی وہی ہے پھر خرچ بھی وہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے انہیں بیان کیا۔ اس لیے اپنی فطری اور کسبی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کج فہم یہ نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا طوق ڈالا جا رہا ہے، نہیں، ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ٹھیک ہے جی یہ تو امیر بن گیا، مالک بن گیا، اب عورت جو ہے وہ اس کی غلام بن گئی۔ ہوتے ہیں نا مختلف دماغ اور مختلف سوچیں، تو اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ فرمایا کہ دونوں پہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، مرد کے عورت پہ اور عورت کے مرد پہ۔ لہن مثل الذی علیہن، کیا فرمایا؟ لہن مثل الذی علیہن، ایک دوسرے کے اسی طرح حقوق ہیں، اور قرب الہی کے دروازے دونوں صنفوں کے لیے برابر کشادہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے جو دروازے ہیں وہ دونوں کے لیے، مرد ہوں یا عورت، دونوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے نہیں، اس لیے یہاں عورت کی غلامی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو جو مقام اسلام نے معاشرہ میں بخشا ہے اس کی نظیر نہیں۔ ویسے کوئی آنکھ بند رکھنے پر ہی ادھار کھائے بیٹھا ہو تو چشمِ آفتاب راہ چے گناہ۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فالصالحات قانتات، تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت، نیک عورتوں کی بتائی نا نشانی بتائی، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان میں کیا خوبی ہوتی ہے؟ وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے، مدد اللہ کی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی مدد سے کیا ہوتی ہیں؟ گھر کے اس کی حفاظت۔ یہاں سے نیک عورتوں کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ اس ارشاد ربانی کی مزید وضاحت حضور نبی اکرم صلی اللہ کہیے شاباش کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان سے ہوتی ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تو دیکھے تو مسرور ہو جائے۔ بہترین بیوی کی علامت، توجہ فرمائیے، بہترین بیوی کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اسے حکم کرے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو کہیں باہر جائے تو وہ تیری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ساروں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، ایسے منہ بسور کے نہ رہتی ہو، وہ خوش و خرم رہتی ہو، اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہو، اپنے دکھوں کو بھلا کے
اپنے شوہر کے لیے ہر وقت اپنے چہرے پہ کیا رکھے؟ مسکراہٹ رکھے۔ ایک مسلمان خاتون کو جن خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے اور جن پاکیزہ صفات سے متصف ہونا چاہیے ان کا ذکر کتنے دل نشین کلمات میں کیا گیا ہے۔ بیوی کا اس سے بلند معیار تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے بلند معیار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ظاہر کی بھی، آپ کے دل کی بھی، اور آپ کی غیبیت میں جب آپ غائب ہوں تو اس وقت بھی وہ آپ کی سراپا محافظ بن کے کھڑی ہو، تو اس سے زیادہ بہترین۔ سوچئے اسلام ایک بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے نا، اسلام کیا توقع رکھتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے کام کاج میں لگی رہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے ہمارے لیے کام کاج کرتی ہے، ہنڈیاں پکاتی ہے، ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن اسلام اسے جو ڈیوٹیاں سونپ رہا ہے وہ ان ہماری دی ہوئی ڈیوٹیوں سے کہیں عظیم تر ڈیوٹیاں ہیں۔ وہ کیا کرے؟ فالصالحات، وہ صالح ہو، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ وہ حفاظت کرنے والی ہے، اس کی بستر کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور اس طرح اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیا، اور اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا جس کی رفیق حیات ان خوبیوں کی مالک ہو۔ آگے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی نافرمانی کا۔ میری بات سمجھئے؟ اب یہاں سے وہ معیار اور وہ درس شروع ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی نافرمانی کا کیا ہو؟ اندیشہ ہو، تو تمہارے لیے قرآن و سنت میں راستہ کیا ہے؟ نافرمانی کا اندیشہ ہے، آپ کو ڈر ہے، آپ کو خوف ہے، تو قرآن کیا ہمیں اسلوب بتاتا ہے اور طریقہ سکھاتا ہے؟ یا کوئی سکھایا ہے قرآن نے ہمیں اسلوب، یا ہم اپنی من مانی کریں گے، اسے گالیاں دیں گے، اسے ماریں گے، پیٹیں گے، اپنا روب دکھائیں گے ہم مرد ہیں؟ نہیں، ہمیں قرآن نے اس معاملے میں بھی رہنمائی فرما دی۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی۔ اب اوپر صفات بیان کی نا عورتوں کی، اب پھر آگے بتا دیجئے۔ فرمایا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی۔ اچھی خواتین کے ساتھ ساتھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو تند مزاج اور کج سرشت ہوا کرتی ہیں، ان کی اصلاح کا طریقہ تعلیم کیا جا رہا ہے۔ عورت کے ذرائع غرور و نفرت، خاوند کی اطاعت سے سرتابی کرنے کو نشوز کہتے ہیں۔ اوپر تخافون نشوزہن، یعنی اندیشہ ہو، تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہاری نافرمانی کریں گے، تو یہ نشوز ہے۔ خوف سے مراد وہم و گمان نہیں کہ تمہیں ڈر ہو، تمہارے ذہن میں ایک چیز ہو کہ یہ میری نافرمانی کرے گی، اس سے مراد یہ نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں علم و یقین ہو، تمہیں پتہ بھی ہو اور یقین بھی ہو کہ یہ میری نافرمانی کرے گی۔ اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا پورا علم ہو جائے تو پہلے ہی غصے سے بے قابو ہو کے انتہائی قدم نہ اٹھاؤ، بلکہ پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ۔ فاعظوہن، پہلے کیا کرو؟ نرمی سے انہیں سمجھاؤ۔ واہجروہن فی المضاجع، پھر الگ کر دو انہیں خوابگاہوں سے، اپنے بستروں سے، سونے والے بستروں سے۔ پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ، اگر فہمائش سمجھانا مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر ان سے الگ رات بسر کیا کرو اور محبت بھری باتیں کرنا ترک کر دو۔ محبت بھری باتیں کرنا ترک کر دو۔ وہ عورت جس میں شرافت کی حص ابھی زندہ ہے وہ اس سرزنش سے ضرور اپنی اصلاح کر لے گی، لیکن اگر یہ طریقہ بھی مفید ثابت نہ ہو تو پھر اس کو مار بھی سکتے ہیں۔ پھر اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ مار۔ اسلام میں مار ہے، اسلام میں مار یہ آیا نا، وَاضْرِبُوهُنَّ، ضرب یضرب مارنا ہوتا ہے نا، تو یہاں نیچے بیان بھی ہوا نا، تو انہیں مارو اگر وہ باز نہیں آتے۔ پتہ نہیں یہ ہمارا سلوگن کہاں سے لایا گیا، مار نہیں پیار، مار نہیں پیار، لیکن ڈائریکٹ اسلام بھی ہمیں مار کی طرف نہیں لے کے جاتا، ڈائریکٹ اسلام بھی ہمیں مار کی طرف نہیں لے کے جاتا، پہلے نرمی کے ساتھ اسے سمجھانے کا درس دیتا ہے۔ آپ کی اولاد ہو، آپ کے ماتحت ہوں، کوئی بھی ہو، اسے پہلے کیا کریں؟ نرمی کے ساتھ سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، پھر اگلا قدم کیا ہے؟ اسے بولنا چالنا بند کریں۔ پھر کیا ہے؟ پھر اسے اگر مارنے کی ضرورت پڑے تو مار بھی سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں مارنا کہ اگلے کی ہڈیاں توڑ دینی ہے، اگلے کو لاغر کر دینا ہے، اگلے کو معذور کر دینا ہے۔ ایسے اسلام مارنے کا بھی ہمیں درس نہیں دیتا ہے۔ آگے آ رہا ہے اس میں بھی
پھر اس کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن مار ایسی سخت نہ ہو کہ جسم پر چوٹ آ جائے، جسم پر کیا آ جائے؟ ڈانٹ پڑ جائیں جناب، ان کے نشان پڑ جائیں مار مار کے ان کو۔ وَالضَّرْبُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ضَرْبُ الْأَدَبِ غَيْرَ الْمُبَرَّحِ، حضرت ابن عباس سے یہ تصریح مروی ہے کہ اگر مارنے کی نوبت آئے تو مسواک یا اس قسم کی کسی ہلکی پھلکی چیز سے مارو، یعنی اسے درد ہو چوٹ نہ لگے، درد ہو چوٹ نہ لگے، ایسے مارو۔ آج کل جہلا اپنی بیویوں کو بھینسوں کی طرح پیٹتے ہیں، اس کی اجازت قطعاً اسلام نے نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اسلام ایک ایسا مہذب، پیار اور ادب اور خیال رکھنے والا دین ہے کہ وہ کہتا ہے جہاں تمہیں ضرورت پڑے تو ضرورت کے تحت آپ لوگ اسے مار سکتے ہو، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صراحتاً یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اگر اس کو مارنا ہو تو مسواک کی طرح کوئی چیز اس کے ساتھ تو مار سکتے ہو، لیکن اس مارنے کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ اس کو مارتے مارتے اس کے جسم کو لہولہان کر دیا جائے، جی ہاں ہڈیاں باندھ سٹو پنجابی میں، ایسا نہیں مارنا، بلکہ اسے اتنے پیار اور محبت کے ساتھ۔ یعنی ہمارے دین نے ہر چیز میں جو میانہ روی ہے، ہر چیز میں جو درمیانی راستہ ہے، اس کا ہمیں درس دیا ہے اور خیال رکھنے کا کہا ہے۔ آگے جی، آگے ارشاد فرمائے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری تو نہ تلاش کرو ان میں ظلم کرنے کی راہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس پہ آ کے میرے خیال میں کوئی بات کہنی تھی جو میں نے عرض کی تھی۔ بھائی دیکھیں نا، غلطیاں تو آپ میں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں مجھ میں بھی ہیں، غلطیاں ہماری بیویوں میں بھی ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہم میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اصلاح کی راہ ہمارے لیے بھی کھلی ہے، ہماری بیویوں کے لیے بھی کھلی ہے، ہمارے مالکوں کے لیے بھی، اور مطیع جو ہمارے ملازم ہیں ماتحت ہیں ان سے بھی، بولیے نا، ہو سکتی ہے نا سب سے، تو سب کے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے، سب کے لیے معافی کا راستہ کھلا ہے۔ جب اس نے معافی مانگ لی، اب ہمیں کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں اس اتو تو منگیے، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ گمان کرنے کی، اس تے ڈرے نڑ منگیے، اس تے دلو نہیں منگی، اتو تو منگیے۔ حضرات اللہ یہ کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کرنے لگے تمہاری تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ان پر ظلم کرنے کی، ان پر مارنے کی، ان کو ڈانٹنے کی، ان کو جھڑکنے کی پھر کوئی راہ تلاش۔ سبحان اللہ۔ غلطی کس بندے سے نہیں ہوتی؟ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ حضرات غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ بہادری نہیں کہ غلطی کی کس کو سزا دے بندہ، بہادری یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد جب وہ معافی مانگ لے اس کو معاف کر دینا، یہ بہادری کہلاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ بیوی ہے نا، یہاں پہ اس لیے کیوں بہت کھول کے بیان کر دیا کہ سب سے زیادہ بندے کا قریب کا رشتہ بیوی کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب کا تعلق بیوی سے ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے بھی بیوی سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے راستے کھول کے بیان کر دیے کہ اے بندے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تیری فرما برداری کرنے لگ جائے، تجھے مان لے، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس کو مارنے کے، اس پہ الزام لگانے کے، اس کی جو عزت ہے اس کو تاتار کرنے کے، اور اس کی جناب مستقبل کو ایسا گندا اور آلودہ کرنے کا کوئی راستہ تو نے تلاش نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری بات کہنے کے بعد میرے پاک پروردگار نے اپنی عظمت و کبریائی میں فرمایا کہ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ عظمت و کبریائی میں علیٰ، سب سے بڑا، سب سے بالا، کبیراً سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر عورت اپنی سرکشی سے باز آ جائے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے پہلے رویے کو یکسر بدل دے، پھر مرد بھی اپنا رویہ بدل دے، اور اس پر دست انداز درازی سے
کلیتاً باز آ جائے، یہ حکم اس خدا کا ہے جو سب سے بالا، سب سے بڑا، اور اس کے حکم کی سرتابی کے نتائج بڑے المناک ہوتے ہیں۔ یہاں تک آگے ہے، آگے ہے بالکل آگے فرمایا کہ اگر خوف ہو، خوف کرو تم ناچاکی کا ان کے درمیان، یعنی باہر کے جو لوگ ہیں انہیں یہ ڈر ہو کہ یہ ان میں اب ناچاکی ہو جائے گی، تو پھر کیا کرو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، پھر ایک بینچ بنا لو مرد کی طرف سے، اور وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک بینچ بن جائے عورت کی طرف سے، جرگہ بن جائے، مرد کی طرف سے کچھ لوگ ہوں، عورت کی طرف سے کچھ لوگ ہوں۔ آگے ان یریدا اصلاحا، سبحان اللہ، اصل بات یہاں میں نے کرنی تھی، جو بات میں نے آپ کو روکا تھا، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، بڑی توجہ فرمائیے کہ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر وہ دونوں بینچ ارادہ کریں گے صلح کرانے کا، یوافق اللہ بینہما، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالی میاں بیوی کے درمیان۔ جرگے والوں کا دل بھی صاف ہونا ضروری ہے، جرگے والوں کے دل میں بھی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنی منمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، فرمایا او جرگے والو، اگر تمہارے دل میں یہ نیت ہوگی کہ ہم ان کی صلح کرانا چاہتے ہیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں، میاں بیوی کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ قرآن سننے تو بعد، اللہ کا پیارا پیارا کلام سننے تو بعد سبحان اللہ نہیں نکلنی چاہیے تھی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ لڑ پڑے میاں بیوی، تایا آیا، پھپھا آیا، چچا آیا، ماما آیا، فلاں فلاں آئے، آدھے ادھر سے آدھے ادھر سے، اگر دونوں کے دلوں میں، دونوں جرگے والوں گروہوں کے دلوں میں اصلاح کی نیت نہیں ہوگی تو اللہ مدد بھی نہیں کرے گا، اور اگر ہوگی، اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آج کے بعد جب بھی جرگے میں صلح کی نیت سے جائیں، جرگے میں جائیں تو صلح کی نیت سے جائیں، ان کے درمیان روڑے وٹے ڈالنے کے لیے نہ جائیں، ان کی لڑائی کو بڑھانے کے لیے نہ جائیں، ان میں اور پھوٹ ڈلوانے کے لیے نہ جائیں، محبت کے لیے جائیں، تو اللہ کہتا ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میں کیا پیدا کر دے گا؟ موافقت پیدا کر دے۔ اور میں نے شاید کئی درس قرآن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دیتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، آخر میں جو بات ختم کرتا ہے جس بات پہ، وہ اتنی مزیدار اور لطف دینے والی بات ہوتی ہے کہ میں آپ سے کیا عرض کروں، اتنا مزہ آتا ہے اس آخر۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد؟ فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ تسی کیڑے منہ نال آ رہے ہو، تسی کیڑی نیت نال آ رہے ہو، نیت وچ وٹے لے کے آ رہے ہو یا نیت وچ چھج لے کے آ رہے ہو؟ ان اللہ ہے نا، وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے، اس میں اور طاقت اور محبت ڈالنے کے لیے وہ جملہ ارشاد فرماتا ہے، بندے کا دل جناب بالکل دل کرتا ہے کہ بس اسی جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ سجدہ ریز ہو جائے شکرانے کے طور پہ۔ ان اللہ کان علیا خبیرا، اللہ تعالیٰ علیمن خبیرہ، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ لیکن اگر آپس کی کوشش اصلاح حال کے لیے مفید ثابت نہ ہو اور ایسے آثار رونما ہونے لگیں کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو معاملہ طلاق پر ختم ہوگا، تو اس وقت یا تو میاں بیوی اپنی اپنی طرف سے ایک ثالث مقرر کریں جو ان کی شکایت سن کر ان کا باہمی تصفیہ کر دیں، یا دونوں کے خاندان ثالث مقرر کریں۔ اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہو تو پھر حاکم کو چاہیے کہ جلد بازی سے ان میں تفریق نہ کرے، بلکہ حکم کے ذریعے ان کی مصالحت کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر ان حکموں نے خلوص نیت سے اصلاح کی کوشش کی تو توفیق الہی ضرور ان کے شامل حال ہوگی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان یریدا اصلاحاً کے فاعل میاں بیوی ہیں،
یعنی اگر ان دونوں کے دلوں میں مسالت کی ان کے دلوں میں مسالت کی کوشش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔